سامعین ناظرین، ہم آپ کو اب نظام الاوقات پر مسلسل نظر ثانی کے بارے میں بتائیں گے۔ نئے خیالات، سیکھنے کے مواقع، ضروریات اور ابھرتے ہوئے مسائل کے لیے گنجائش پیدا کرنا ہے، جس کا پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ پروگرام کو لچکدار رکھنے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ صحت کارکن کو اپنے علاقے میں تبدیلی کے لیے کام کرنے یا تبدیلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو تربیتی پروگرام کے دوران قدر پیمائی، اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کویسچن ہے یہ۔ دوسرا کویسچن، کسے کرنا چاہیے۔ تیسرا کویسچن کیا ہے، ان باتوں کی کیا اہمیت ہے۔ چوتھا ہے کہ گول میز پر بات چیت جس میں تمام طلباء اور عملے کو پروگرام اور ایک دوسرے کے بارے میں احساسات کے اظہار کا موقع ملے۔ پانچواں ہے کہ اس علاقے کے افراد کے ساتھ اس قسم کی بات چیت جہاں تربیتی پروگرام ہو رہا ہے۔ کویسچن یہ ہے چھٹا کہ ٹیسٹ اور امتحانات کب، کیسے اور کیوں ہوں۔ ساتواں ہے کہ مخصوص اہداف کا تعین اور ان کی تکمیل پر نظر رکھنا۔ آٹھواں ہے کہ اگر قدر پیمائی کی جا رہی ہے، باضابطہ یا رسمی، جاری یا مکمل، تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نتیجے فائدہ مند ہوں اور استعمال کیے جا سکیں۔ کورس ختم ہونے کے بعد منصوبہ بندی اور پروگرام سازی کیسے کی جائے۔ تو دہرانا اور رائے یا مشورہ مانگنا، یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ تربیتی کورس کے اختتام کے بعد اساتذہ اور طلباء کے درمیان ایک دوسرے سے تعاون کے تعلقات کیسے جاری رہ سکتے ہیں۔ صحت کارکن سے تعاون کرنے میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے ان نکات کو جو ہم ابھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ علاقے کے افراد، صحت کمیٹی، اس کو کیسے شامل کیا جائے۔ دیگر صحت کارکن، یعنی جو باہر سے آئے ہیں یا اس علاقے کے نہیں ہیں۔ پھر پروگرام کے اساتذہ، رہنما اور مشیر۔ دوسرے معاون گروپ اور امدادی مراکز، ان سب کو آپس میں کیسے نتھی کیا جا سکتا ہے، ان سے کیسے مشورہ لیا جا سکتا ہے، ان سے کیسے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ایک پوائنٹ اور ہے کہ اپنے علاقے میں صحت کارکنوں کے تجربات، کامیابیوں اور مشکلات کیسے ریکارڈ کی جائیں گی اور اگلے تربیتی کورس کو بہتر بنانے کے لیے کیسے استعمال کی جائیں گی۔ کیا یہ عمل ایسے کیا جا سکتا ہے کہ صحت کارکنوں کو معلوم ہو کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو جانچا نہیں جا رہا، یعنی ان پہ بالکل نظر نہیں رکھی جا رہی۔ اس طرح سے ان کو تجربات، کامیابیاں اور مشکلات کو ریکارڈ کیا جائے۔ یہاں ایک رائے اور مشورہ یہ ہے کہ صحت کارکنوں کی جانب سے منصوبہ سازوں اور اساتذہ کو بھیجی جانے والی مفید تجاویز جو ہے نا، وہ آپس میں شیئر کی جائیں۔